الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس سیریز آف بنی اسرائیل میں ہم بات شروع کریں گے فرعون سے۔ فرعون وہ جبار بادشاہ جو اس دنیا میں وجود میں آیا، جس نے ظلم اور زور کی بدولت اس دنیا میں اختیارات حاصل کیے، اور اسی فرعون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق میں ساجی بن کر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس دنیا میں وہ جبار بن کر ظلم و ستم کے ساتھ اس نے اپنی اختیارات کی یا بادشاہیت کی شروعات کی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے زور و زبردستی کی بنا پر بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے مظالم اس نے ڈھائے، مختلف قسم کے اختیارات جو ان کو سونپے گئے تھے اس نے سب کچھ چھین لیا، ان کو مختص کر کے ایک ایریا میں مختص کر کے رکھ دیا گیا، اور ان سے چھوٹے چھوٹے کام لیا جانے لگا، اور ان کے بچوں کو قتل عام کر کے ان کو ختم کرنا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ کے ان سے اپنے خبتی نوجوانوں سے نکاح کرنے کا سامان اس نے پیدا کیا۔ ظلم و جباریت میں وہ بڑا ہی سرکش اور باغی بن کر اس دنیا میں وجود میں آیا تھا۔ اس کی داستان کی شروعات ہم جو ہے اس کے اپنے گھر سے شروعات کریں گی، جہاں اپنے قوانین اور اپنے اصول کو اس نے بجبر جو ہے اپنے گھر میں بھی اس نے رائج کیا تھا۔ اس کی بیوی کا تذکرہ جہاں قرآن مجید میں بڑے احترام اور تعظیم کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک صابر عورت، ایک متقی عورت، ایک توکل رکھنے والی عورت، اور اللہ پر بھروسے ہی کے نتیجے میں ایک ظالم کے ساتھ، ایک جبر کرنے والے شخص کے ساتھ جو بزور اپنی حکومت چلا رہا تھا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی۔ ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ بڑی ہی نیک فطرت خاتون تھی، اور فرعون کی یہ بیوی یہ قہر اور اس کے جبر کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی رہتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام آسیہ علیہ السلام کی سرپرستی میں ہی پرورش پائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے میں حضرت آسیہ علیہ السلام ہی کا جو ہے تذکرہ آتا ہے کہ سمندر سے جب موسیٰ علیہ السلام ٹوکری میں وہاں پہ پہنچ گئے اور بچے کو جب نکال کر ان کے سامنے لایا گیا تو اس وقت بچانے والوں میں ان کی بیوی ہی تھی، اور اس نے ہی فرعون کو روکا کہ یہ ہمارے لیے سود مند ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بے اولاد تھی، اس وجہ سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور ہمارا بیٹا بھی بن سکتا ہے، ہم اس کی تربیت کریں گے۔ اس مد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ علیہ السلام کی سرپرستی میں اپنی زندگی کی شروعات کی تھی، اور وہاں سے ہی وہ کڑیل نوجوان بن کر منظر عام پر آئے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے لیے نوکر چاکر کی کوئی کمی ان کے پاس موجود نہیں تھی، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مال و دولت کی ریل پیل بہت زیادہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کبھی مغرور نہیں ہوئی، کبھی غرور کا شکار نہیں ہوئی، کبھی جو ہے اپنی من چاہی غلط قسم کے کام انہوں نے نہیں کیے، بلکہ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے ہاتھوں کو کھولے رکھتی، غربا کی مدد کیا کرتی، اور بہت زیادہ توکل رکھنے والی خاتون تھی۔ یہ ہمیں سیرت کے مختلف جو ہے پنوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلومات ملتی ہیں۔ آپ کے مزاج کے سلسلے میں مختلف جو باتیں آئیں اس میں کہا گیا کہ پہلے نمبر پر وہ بڑی ہی نرم مزاج تھی، دوسرے نمبر پر وہ بڑی ہی پرخلوص تھی، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بڑی ہی سمجھدار تھی۔ باتوں کو اخذ کرنا، باتوں کو سمجھنا اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا آپ کی بہترین صفات میں سے ایک صفات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے سلسلے میں جو تذکرہ کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں جو تعریف کے گن گائے ہیں وہ آئیے سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ارشاد فرمایا مردوں میں تو بہت سارے کامل پیدا ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں 3 کا تذکرہ کیا. کہا کہ مریم بنت عمران، نمبر 2 فرعون کی بیوی آسیہ، اور اس کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے. اس حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام مطلب جو ہے وہ برگزیدہ شخصیتیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے گن گاتے ہوئے ان کے سلسلے میں تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بہتر اگر کوئی خاتون ہے تو وہ خاتون ہے جو ظالم کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کا ورد کرتی، ان کی طرف رجوع ہوتی اور اللہ رب العالمین سے تعلق کو برقرار رکھتی تھی. اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی 4 خواتین کا تذکرہ کیا گیا. نمبر 1 خدیجہ بنت خولد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت خزیمہ، اور نمبر 4 مریم بنت عمران. یہ 4 عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 4 عورتیں وہ ہیں جنہیں جنتی ہونے کا تذکرہ کیا گیا اور جن کی فضیلت مطلب جو ہے سب سے زیادہ تمام عورتوں پر ہے. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان 4 خواتین کا تذکرہ کیا گیا. آپ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا قصہ جہاں پہ آیا ہے انشاءاللہ آگے مطلب آپ کو سنائی دے گا تو وہاں بھی یہ آپ متاثر ہو گئیں. اور پہلے ہی سے یوسف علیہ السلام کا جہاں دور چلا اس دور میں بھی یہ مطلب موجود تھی. تو ان کے باپ دادا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور وہاں سے ہی اسلام ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گیا. اور جب وہ سلسلہ چلتا رہا تو اسی درمیان میں جہاں مختلف مطلب جو ہے یوسف علیہ السلام کے جو اثرات وہاں مصر میں موجود رہے وہ اس طرح تھے کہ ہر طرف مطلب جو ہے دینداری موجود تھی، ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا، لوگ اسلام کو پسند کرنے والے تھے اور جو اس میں داخل ہو رہے تھے تو انہی درمیان میں ان کے دل میں بھی اسلام کی پیداوار ہو گئی اور اسی کی بنا پر وہ اسلام سے قریب تھی اور یہ محسوس کرتی تھی اور رجوع اللہ ہونے کی ان کے اندر صفت اور ان کے اندر زرخیزیت موجود تھی. کہا جاتا ہے کہ فرعون کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جبار تھا تو ان کے ایمان کی کیفیت جو بڑی اور اسلام میں جو داخل ہو کر فرعون کے سامنے عکس مطلب جو ہے آ گیا کہ ان کی بیٹی ان کی بیوی مشرف با اسلام ہو گئی ہیں. وہ کس طرح آیا آئیے وہ واقعات کی شکل میں دیکھتے ہیں. ہمیں تلمود اور پیدائش کے اور بائبل کے مختلف پنوں کے ذریعے سے جو تفصیلات ملتی ہیں وہ تفصیلات کچھ اس طرح آئی ہیں. کہا جاتا ہے کہ فرعون کے پاس بہت سارے نوکر چاکر تھے، خواتین کے لیے بھی نوکر چاکر رکھے جاتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی کا انتظام کیا گیا تھا. اس نوکرانی کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ مشرف با اسلام ہو گئی تھی. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جو دور ہے ان کی اس سے متاثر ہوتے ہوئے وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مشرف با اسلام ہو کر وہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ مسلمانیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کی گزر بسر کر رہی تھی. مگر اظہار کے لیے کیونکہ فرعون کے پاس محل میں کام کر رہی تھی اس وجہ سے اظہار نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کا خوف اور اس کا جبر اور اس کی مطلب جو ہے ظالمیت کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے چھپا کر چھپ کر مطلب جو ہے وہ اپنے عبادات اور اپنی تمام مطلب جو ہے تعلق اسلام کو برقرار رکھے ہوئے تھی. کہا جاتا ہے کہ ایک بار فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. کنگھی کے دوران میں بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر پڑی. کہا جاتا ہے کہ جب وہ نیچے گر پڑی تو اس وقت جھک کر اس کو لیتے ہوئے اس نے بسم اللہ کہا. بسم اللہ کہتے ہی ان کی فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے اسے سن لیا. پھر اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ کیا مطلب تمہارا رب میرا باپ ہے؟ کیونکہ اس وقت جو فرعون تھا وہ فرعون اللہ کے حقوق میں برابر کا شریک سمجھتا تھا. اس وجہ سے خدا کے حقوق کے مطابق وہ اپنے آپ کو خدا کا ہمسر ٹھہراتا تھا. اسی وجہ سے خدا کے تمام اختیارات کا بے جا قسم کا استعمال کرتے ہوئے ظلم و زبردستی مطلب جو ہے اس دنیا میں رائج تھی، زیادتی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا. تو ایسے دور میں اس کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا میرا باپ ہی تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ تیرے باپ کا اور میرا جو رب ہے میں اس رب کی عبادت کیا کرتی ہوں. تو اس وقت اس نے کہا کہ کیا تیرا رب میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ تو
تو اس نے کہا کہ بے باکی کے ساتھ جواب دیا، بڑے ہی مطلب جو ہے سکون کے ساتھ مطلب جواب دیا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے باپ کو مطلب جو ہے یہ بات بتاؤں گی کہ تم کسی اور خدا کو پوجتی ہو اور خود کسی اور خدا کی عبادت کرتی ہو۔ تو پھر یہ بات آگے بڑھتے ہوئے وہ حالت یہ ہو گئی کہ اس نے اپنے باپ فرعون کے سامنے وہ تمام تذکرہ کیا کہ گھر کی جو خاتون ہے، جو نوکرانی ہے، وہ کسی اور رب کی عبادت کیا کرتی ہے۔ فرعون غصے سے غضبناک ہو گیا، اس لیے کہ وہ جس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں اسے اختیارات حاصل تھے، ان اختیارات کی بدولت اسے مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے سہولتیں حاصل تھی، اسی کی بدولت وہ اپنی منمانی کر سکتا تھا، اسی کی بدولت اس کے بے شمار سیاسی مطلب جو ہے اسے فوائد حاصل ہوتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر ہی مطلب جو ہے ایسے اسلام پر غالب آنے لگا ہے، تو کہیں میری کرسی نہ چھین جائے، کہیں مجھے مطلب جو ہے زیر نہ کر دیا جائے، تو کیونکہ وہ پہلے ہی سے بنی اسرائیل سے ڈرا ہوا تھا کہ جو اس مصر کے اس وادی میں اپنے اسلام کے بل بوتے پر انہوں نے بڑی مطلب جو ہے قوتیں حاصل کی تھی اور بڑی سربراہی حاصل کی تھی، جو کل والی کلاس میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ اسی ڈر کی بدولت کہ ان کو کمر توڑنے کے لیے، ان کو مطلب جو ہے ان کے اختیارات ختم کرنے کے لیے، ظلم و زبردستی ہی کی بنا پر ان کے سارے مطلب جو ہے ظلم و زیادتی چلتی بھی نظر آ رہی تھی۔ تو اسی غصے کے نتیجے میں اس نے ان کی نوکرانی کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ اس کے تمام خاندان سمیت اسے بلایا۔ تو وہ نوکرانی اپنے 3 بچوں کو لیے ہوئے وہاں پہ پہنچی۔ جب وہ پہنچی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے علاوہ تیرا رب کون ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ اس وقت انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا کہ میرا رب ربی و ربکم اللہ، میرا اور تیرا رب ہے، میں اس رب کی عبادت کیا کرتی ہوں۔ اس پر فرعون بھڑک اٹھا، اس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے درمیان اپنے وزراء کو حکم دیا کہ ایک چولہا لیا جائے، اس چولہے پر کڑھائی بڑی سی لی جائے، اس میں تیل کو گرم کیا جائے، اور اس وقت تمام تیل مطلب جو ہے گرم کر دیا گیا۔ اس وقت اس نے ان کے بچوں کو پکڑا اور کہا کہ اب بتا کہ میں تیرے اس بچے کو اس تیل میں تل کر اسے بھون ڈالوں گا، بتا کہ اب بھی تیرا رب وہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا رب وہی ہے۔ فوراً مطلب جو ہے ظلم و زیادتی کی انتہا یہاں تک تھی کہ اس جبار مطلب فرعون نے ان کے ایک بچے کو لے کر اس کڑھائی میں ڈال دیا، بچہ جل بھن کر مطلب جو ہے ختم ہو گیا۔ بلبلاتا ہوا بچہ پکارتا رہا، ماں دیکھتی رہ گئی، پھر دوسرے بچے کو لیا، پھر اسی جباریت کے ساتھ اس نے اسے تیل میں ڈال دیا، پھر مطلب جو ہے اس وقت بھی وہ خاموش مطلب جو ہے رہی، اس وقت بھی صبر کرتی رہی، استقامت کے ساتھ کھڑی رہی، سارے لوگ تماشائی بنے ہوئے وہاں پہ کھڑے رہے۔ ایسے درمیان میں ان کا جو تیسرا بچہ تھا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پکڑ کر کھینچنے لگا، تو اس وقت ان کی ماں تھوڑی سی مطلب جو ہے پزل ہو گئی، یعنی پیچھے ہٹنے لگی، اس کا دل نرم ہونے لگا۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ بچے نے ماں کو پکارا اور کہا کہ اماں جان پرواہ نہ کریے، کیونکہ دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایمان کی کیفیت اور آگے بڑھی۔ اس وقت اس تیسرے بچے کو بھی لے کر اس کڑائی میں بھون ڈالا گیا، مگر وہ عورت استقلال کے ساتھ کھڑی رہی اور ٹس سے مس نہیں ہوئی، احد کی پکار کے ساتھ وہ دار اسلام میں اسی طرح استقامت کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسی غصے کے نتیجے میں وہاں دیکھ سارے لوگ مطلب جو ہے ششدر کھڑے ہوئے تھے، اور سارے لوگ اس ظلم زیادتی کے نتیجے میں جہاں خوف کی حکومت چلا کرتی تھی، اس درمیان میں سارے لوگ خوف کے چکر میں وہاں پہ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت آسیہ رضی اللہ علیہ السلام بھی وہاں ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس مطلب جو ہے واقعے کے نتیجے میں ان کے ایمان کی جو کیفیت تھی، جو اندر چھپی ہوئی تھی، وہ اس خوف سے نکل گئی اور وہ باہر نکل آئی۔ استقلال کے ساتھ ایمانی کیفیت کا عروج ہوا، اور انہوں نے بغیر مطلب جو ہے اس کے اپنی روشن بصیرت کے مطابق فرعون سے مطلب جو ہے ہم کلامی کی اور اس کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی۔ کہا جاتا ہے کہ آسیہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک فرعون آیا اور اس نے اپنی داستانے مطلب جو ہے ستم اور ظلم
ظلم کی داستان، کیونکہ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اس ظلم کے نتیجے میں، اس خوف کے نتیجے میں اور اس زیادتی کے نتیجے میں وہ عورت اسلام سے پھر جائے گی، مگر ہوا کچھ بھی نہیں تھا. تو غصے کے نتیجے میں وہ اپنی تکلیف اپنی بیوی حضرت آسیہ سے شیئر کرنے لگا. تو ایسے دوران میں حضرت آسیہ حضرت علیہ السلام نے بڑے ساختہ انداز میں بے باکی کے ساتھ وہ فرعون کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شہ نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے. فرعون بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ اے خاتون، تجھے بھی اسی خاتون کا جنون سوار ہو گیا ہے. انہوں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہوا، میں تو اس خدائے واحد و ایکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ اظہار ایمان کی ایک کیفیت کے اظہار ہوتے ہی فرعون تلملا کر رہ گیا، بے قابو ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے سب سے پہلے جو کام کیا، اس نے نرمی کے ساتھ اپنی بیوی حضرت آسیہ کو سمجھانے کی کوشش کی. نمبر دوسرا، انہیں دھمکانے کی کوشش کی گئی، گھر والوں کے ذریعے سے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. مگر آسیہ علیہ السلام ایک ہی پکار کے ساتھ تھے، میں جس خدا پر ایمان لا چکی ہوں اب اس سے پھر جاؤں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. جب یہ تذکرہ، جب یہ باتیں، جب یہ الفاظ، یہ جملے فرعون کے کانوں میں گونجنے لگے تو اس وقت وہ پریشان ہو اٹھا. تو اس وقت اس نے جو رویہ اختیار کیا وہ پھر وہی زیادتی تھی، وہ وہی ظلم و جباریت تھی. تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ رویہ اس نے اختیار کیا. کہا جاتا ہے کہ ان کو چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان کے ہاتھ پیر کو میخوں کے ذریعے سے انہیں گاڑ دیا جاتا، اور اس کے بعد ان کے سینے پر چکی رکھ دی جاتی، یعنی پتھر رکھ دیا جاتا، اور پھر انہیں ابلتے ہوئے پانی ڈالا جاتا، اور کہیں تیل ڈالا جاتا، مختلف ضربیں لگائی جاتی. مگر کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ ہٹس سے مس نہ ہوتی تھی، کبھی اف نہیں کرتی تھی. اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگائے ہوئے رہتی، اور اس ظلم کے باوجود نہ انہوں نے ہمت چھوڑی، نہ انہوں نے حوصلہ چھوڑا، اور نہ ہی فرعون کا کہا مانا، بلکہ ایک جملے کے ساتھ فرعون کو ہلا کر رکھ دیا. اور وہ جملے اس طرح تھے، انہوں نے ظلم زیادتی کے نتیجے میں جو پکار اٹھائی، کہا کہ اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرا رب عظیم کی پناہ میں ہے. اگر تو میرا عضو کاٹ بھی دے تب بھی میرا عشق بڑھتا ہی چلا جائے گا. یعنی ان کی ایمانی کیفیت روز بروز بڑھتی چلی جاتی، اور اس ظلم زیادتی کے نتیجے میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتی چلی جاتی تھی. تو اس کیفیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام نے ایک دعا کی جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے. انہوں نے دعا کی اس ظلم زیادتی کو دیکھتے ہوئے کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے. یہ ایک مظلوم کی پکار تھی. مظلومین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ عرش کے سارے تلے پہنچائی جاتی ہیں، اور وہاں اللہ رب العالمین سنتا ہے، اور مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ہوا بالکل یہی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے موتیوں سے جڑے ہوئے مکانات بنانے کا تذکرہ بھی ہمیں احادیث کریمہ کے ذریعے سے ملتا ہے. تو وہاں کہا گیا کہ جب انہوں نے دعا کی تو اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور فرعون ان کی بڑھتی ہوئی استقامت اور ان کے بڑھتے ہوئے ایمان کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگا، اور زیادتی کے نتیجے میں وہ سوچنے لگ گیا کہ میں ایک آخری حربہ استعمال کرتا ہوں. اس نے اپنے وزیر حامان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کہا کہ وہ بلند مینار بنا لے، اور غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ. یعنی خود اپنی بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا، مگر وہ ساری محبت رفو چکر ہو گئی. مگر وہاں پہ غصہ، جلال، جباریت اور ظلم نے اپنی جگہ بنا لی تھی. اس نے کہا کہ انہیں ایک بڑی سی مینار بنا لو اور انہیں اوپر لے جاؤ، اور وہاں سے انہیں بلند مینار سے زمین پر پھینک دو. انہیں اوپر لے جایا گیا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ اوپر چڑھی، بہت بلند مینار تھا. کہیں تذکرہ پہاڑ کا بھی کیا جاتا ہے. خیر جب وہ بلندی پر پہنچی تو وہاں اللہ رب العالمین کے پاس اس طرح کی دعا کی گئی تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر لیا. کہا جاتا ہے کہ جب ظالموں نے ان کے جسم کو زمین پر پٹک دینے کا سامان کر لیا تھا اور پلان کر لیا تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو آسمان پر اٹھا لیا، اور بے جان جسم زمین پر آگے
گرا اور وہ زمین پر مطلب جو ہے ختم ہو گئی۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ مطلب جو ہے تذکرہ جن کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تھے، ان کی تربیت میں جوان ہوئے تھے، اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث کریمہ میں بھی افضلیت کے ساتھ انہیں لیا جاتا ہے، فضیلت کے ساتھ لیا جاتا ہے، تکریم کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، اور جنتی خواتین ہونے کی فضیلت مطلب جو ہے ان کے سلسلے میں آتی ہے۔ یہ ہے وہ خاتون جنہیں مطلب جو ہے قرآن مجید مجھے اور آپ کو ایک نمونے کے طور پر خواتین کے پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم شروع کریں، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے ظلم و جباریت کی بنیاد پر سمندر میں ڈال دیے گئے۔ ٹوکرا کہاں آیا؟ ہمارے محل کی طرف آیا، اور محل میں فرعون کی گود میں مطلب جو ہے پہنچ گیا۔ وہاں آسیہ علیہ السلام نے ان کو اس قبطی خزم کے بادشاہ سے انہیں بچا لیا اور زندگی عطا کی، اور آسیہ علیہ السلام نے ان کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ موسیٰ مطلب جو ہے جو نام رکھا گیا ہے، یہ محل میں رکھا جانے والا نام ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے دیکھا جائے تو یہ ایک جو لفظ ہے موسیٰ، یہ ایک قبطی مطلب زبان کا لفظ مطلب اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ پانی سے بچایا جانے والا۔ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے بچایا جانے والا، تو اس طرح ان کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ آپ مطلب جو ہے فرعون کے محل میں بڑی شاندار زندگی گزار رہے تھے، اور پرورش انہوں نے اپنی ماں ہی کی گود میں کی، مگر مطلب جو ہے وہ جہاں فرعون کے پاس وہ آل فرعون کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر ماں کی گود میں پرورش پا رہے تھے، کیونکہ کل کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ماں کو مطلب جو ہے ان کی اپنی بہن کی مطلب جو ہے کوششوں کے نتیجے میں ماں کو جب محل میں پہنچایا گیا، اور انہی کا دودھ پیتے ہوئے، انہی کی گود میں پرورش پاتے ہوئے آپ جوانی کے مراحل کو طے کرنے لگے۔ ماں اور بہن کے ذریعے سے انہیں جہاں تربیت مل رہی تھی، وہ محل کی تربیت نہیں تھی، وہاں کی جباریت کی تربیت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی ماں کی گود میں اپنے بہن بھائی کی مطلب جو ہے سائے میں وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے لیے انہوں نے اپنے خاندانی روایات کو اور آبائی مذاہب کو اور اپنی قوم سے، اپنے رشتے سے اور فرعون کے مظالم سے خوب آگاہی انہیں میں مل رہی تھی۔ ماں ان کی بہترین تربیت کر رہی تھی۔ دو مائیں تھیں جو ان کی تربیت مطلب کی جا رہی تھی۔ ایک ہے حضرت آسیہ، جس کا تذکرہ ہم کر چکے کہ وہ ایک بڑی توکل رکھنے والی قابل حوصلہ عورت تھی، اور دوسری ہے وہ ماں جن کی وہ مطلب جو ہے باقی سگی ماں تھی، اور انہیں اللہ رب العالمین نے ان کے گود میں اسی محل میں پہنچا دیا تھا۔ ان دونوں ماؤں کی تربیت میں وہ جوان ہو رہے تھے، اور وہاں مطلب جو ہے فرعون کے شہزادے بن کر وہ نہ رہ سکے، بلکہ آپ بنی اسرائیل کے فرد بن کر جوان ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال حضرت موسیٰ کی والدہ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا کمال کر دیا، جس بچے کو مارنے کا ارادہ کیا گیا تھا، اسی کی ماں کی گود کو اجاڑنے کا مطلب جو ہے ارادہ کیا تھا، اسی کی ماں کی گود میں محل میں مطلب جو ہے اس کے ہاتھ میں مطلب دے دیا گیا، اس کی گود کو سجا دیا گیا، اس کی تربیت کو مطلب جو ہے مد نظر رکھا گیا۔ یہ ہے اللہ کی چالے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اجرت بھی ملی، ساتھ ساتھ میں تربیت اور مطلب جو ہے گود کی سکونیت بھی اس ماں کو میسر آئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ والدین اور بہن بھائی سے روابط کے نتیجے میں آپ اپنے آبا و اجداد کے سلسلے میں بڑی معلومات حاصل رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے معلومات حاصل کی اور واقفیت حاصل کی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے فرعون نے ظلم و زبردستی کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو کس طرح سے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان سے طرح طرح کے مظالم کے ساتھ ان سے کام لیتا رہتا ہے، اور فرعون کے محل ہی میں رہنے کی بنا پر دنیاوی علم بھی انہوں نے حاصل کیا تھا۔ بائبل کی معلومات کے مطابق اس کا کوٹیشن اس طرح دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بائبل میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کام اور وہ کلام میں قوت والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، مگر انہوں نے وہاں پہ فرعون کی آل کی طرح نہیں، بلکہ مطلب جو ہے بنی اسرائیل
اسرائیل کے نوجوان کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پہ کمال درجے کی دنیاوی معلومات بھی حاصل کی اور دنیاوی کمالات بھی حاصل کیے۔ اور تلمود میں بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ اور فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت نوجوان بن کر اٹھے، شہزادوں کا لباس پہنتے، شہزادوں کی طرح رہتے، لوگ ان کی تعظیم و تکریم کیا کرتے۔ وہ اکثر جشن یعنی جہاں پر بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھا گیا تھا اس وقت علاقے کی طرف بھی مطلب جو ہے وہ جایا کرتے تھے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں، اور ان تمام سختیوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ خپتی حکومت کے مظالم مطلب جو ہے کیا کرتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کر دی گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ دائماً مسلسل کام کرنے سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت کے کاموں میں ہی ان کو نقصان ہو جائے گا۔ ان کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے۔ اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے حکومت مصر میں ان کی کافی شہرت ہو گئی تھی۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد مطلب جو ہے ہم آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو وہاں مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہو کر منظر عام پر آئے اور یہ مطلب جو ہے کافی مطلب جو ہے مشہور ہو گئے تھے، کافی جان پہچان ہو گئی تھی اور ایک معزز مطلب جو ہے شخصیت کے اعتبار سے ان کو جانا پہچانا جاتا تھا۔ ان کے واقعہ مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ جہاں جوان ہوئے تو وہ گھر سے باہر گئے تھے، تو باہر جانے کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ سورہ قصص آیت نمبر 14، 15، 16 میں اس کا تذکرہ یوں آتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا کہ اہل شہر مختلف غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کے قوم کا تھا، دوسرا ان کے دشمن قوم سے تھا تعلق رکھتا تھا۔ اس کے قوم والے آدمی نے دشمن قوم کے خلاف مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دیجئے۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں وہ پہلی بار جب وہ باہر ایک بار نکلے، جوانی کی عمر تھی، وہاں باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ہے بنی اسرائیل کا آدمی، دوسرا ہے فرعونیوں کا آدمی۔ یہ دونوں آپس میں مطلب جو ہے گٹھ جوڑ گتھم گتھا تھے۔ تو ایسے دور میں اس شخص نے جو بنی اسرائیل کا تھا اس نے پکار کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آواز دی اور مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پہلے ہی سے مطلب جو ہے دل میں بنی اسرائیل کے لیے کافی مطلب جو ہے محبت تھی اور انہی سے ان کا تعلق تھا، وہ ان کے ظلم و جبر کی داستانیں سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اسی کے نتیجے میں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے زور سے مطلب جو ہے گھونسا مطلب جو ہے اس شخص کو مارا جو مطلب جو ہے وہ خبتی قوم یعنی فرعون کی مطلب جو ہے لوگوں میں سے تھا۔ جیسے ہی گھونسا مارا وہ نیچے گرا اور وہاں پہ اس کا قتل عام ہو گیا، یعنی وہ انتقال کر گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ گھبرا اٹھے کہ کہیں مطلب جو ہے میری اس روش کی بنا پر بنی اسرائیل پر عذابات کا سلسلہ پھر سے مطلب تنگ کر دیا جائے گا، سختیاں اور مظالم اور سے بڑھ جائیں گے۔ اسی گھبراہٹ کے نتیجے میں جہاں اس آیت میں تذکرہ کیا گیا کہ یہ شیطان کی کار فرمائی ہے اور سخت دشمن اور گمراہ کن ہے، یعنی یہ شیطان کی حرکت تھی جو میرے دل میں اس طرح آئی اور اندر مطلب جو ہے اس طرح غصے نے مطلب جو ہے دکھایا، سر اٹھایا، تو اسی کے نتیجے میں یہ کام سرزد ہو گیا۔ وہ پریشان ہو اٹھے اور انہوں نے وہاں پہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا اور وہاں پہ وہ ڈر کر وہ خاموش وہاں چھوڑ آئے، کیونکہ وہ سنسان مطلب جو ہے جگہ تھی جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہاں پر چھوڑ آئے تو ان کی آواز یہاں تک نہ پہنچے گی، یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آئے۔ مگر ہوا یہ ہے کہ پھر دوسرے دن کا معاملہ پیش آیا۔ کیا آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 18 سے 21 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی لگتا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کریں تو پکار اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا آج تو پھر مجھے اس طرح
قتل کرنے لگے گا کہ جس طرح ایک شخص کو قتل کر چکا ہے تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے یا اصلاح کرنا نہیں چاہتا. یہ مطلب جو ہے وہ آواز تھی, یہ وہ واقعہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے دن پھر واقعہ پیش آیا کہ یعنی وہی شخص جو بنی اسرائیل کا لگ رہا تھا وہ شخص پھر وہاں پہ کھڑا ہوا مطلب جو ہے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت انہوں نے اسے مطلب جو ہے کہا کہ تو مطلب جو ہے لگتا ہے کہ بہکا ہوا آدمی ہے. تو اس وقت انہیں غصہ آیا کہ اسی کی وجہ سے کل مطلب ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا, تو اسی وجہ سے اس کی مطلب جو ہے روک تھام کے لیے وہ آگے بڑھ کر اس شخص کو مطلب جو ہے روکنا چاہتے تھے. مگر اچانک اس نے پکار کر کہا کہ کیا کل جس طرح تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا کہ کیا ویسا ہی مطلب مجھے بھی قتل کرے گا. یہ آواز سنی تھی کہ کیونکہ ان کا راز فاش ہو گیا تھا اور اس کی ڈر ہی کے نتیجے میں وہ ڈر اپنے سلسلے میں نہیں ڈر رہے تھے بلکہ ڈر اس لیے تھا کہ کہیں ان کی اپنی مطلب جو ہے نااہلی کی بنا پر, ان کے اپنے غلط اقدام کی بنا پر بنی اسرائیل پر کیے جانے والے جو مظالم تھے کہیں وہ اور نہ بڑھ جائیں. اس وجہ سے وہ پریشان حال تھے. کہیں ان کی غلط کاری کی بنا پر, ان کے غلط اقدام کی بنا پر بنی اسرائیل کو مطلب جو ہے پھر سے مطلب جو ہے ان کے راستے تنگ نہ کر دیے جائیں. اسی وجہ سے مطلب اس سختیوں سے ڈرنے لگ گئے تھے. تو اسی کے نتیجے میں پھر انہوں نے دیکھا کہ میرا راز فاش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایسے ہی حالات میں وہاں ایک شخص بھاگتا ہوا نظر آیا جو اس میں مطلب جو ہے دکھایا گیا کہ اسی طرح ایک آدمی شہر میں پرلے دور سے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے کیے جا رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا سہماتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. اس نبی کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ جبار مطلب جو ہے ظالم شخص کے پاس زندگی تو گزاری, وہاں پرورش تو پائی, مگر وہاں اس کے جبر کا یہ حال تھا کہ وہاں بے گناہی کوئی بھی نہیں تھی. وہاں وہ اس وقت ڈرے جب اس شخص نے آ کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور وہاں پہ تمہارے سلسلے میں کیونکہ قتل عام ہوا ہے اور وہ بھی اس قبطی قوم کا, تو اس وجہ سے تمہارے قتل کا انتظام کیا جا رہا ہے, تمہارے مطلب جو ہے ملک کے سلسلے میں مشورے کیے جا رہے ہیں کیونکہ راز فاش ہو گیا تھا. اس وجہ سے اس شخص نے مشورہ دیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ, اسی میں تمہاری بہتری ہے, اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دے دے. اور پھر اس طرح وہ مطلب جو ہے نکل کھڑے ہوئے. ان کے پاس کوئی منزل نہیں تھی, ان کے پاس کوئی راہ موجود نہیں تھی. اپنا مطلب جو ہے اپنی راہ انہوں نے مطلب جو ہے طے کرنا شروع کی. تو آپ کا سفر مطلب کہا جاتا ہے کہ مدین کی طرف تھا. مدین کی طرف آپ نے اقدام اٹھایا, مدین کی طرف اقدام اٹھایا تو وہاں سورہ قصص آیت نمبر 22 سے 28 تک کی آیات میں وہاں کی تفصیلات یوں بیان کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو لیے ہوئے روکے ہوئے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہاری کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں, اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا, پھر ایک سائے میں بیٹھا اور بولا کہ پروردگار جو بھی خیر ہو مجھ پر نازل کر دے, میں اس کا محتاج ہوں. پھر دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دے. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ انہیں سنایا تو اس نے کہا کہ بے خوف ہو جا, اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. سامعین کرام, وہ واقعہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر نکل کھڑے ہوئے ڈر اور خوف کی بنا پر وہاں سے نکلے تو وہاں مطلب جو ہے مدین میں انہوں نے رخ کیا اور وہاں پر کہا گیا کہ وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک کنویں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو آج بھی مدین میں یعنی تبوک کے علاقے کے راستے ہی میں یہ کنواں آج بھی مطلب جو ہے وہاں پہ موجود ہے اور آج بھی وہ خالی کنواں وہاں مطلب جو ہے سب لوگ اسے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کنویں میں بہت سارے چرواہے کھڑے ہوئے اپنے
اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وہاں پہ دو خواتین تھی جو شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی کھڑی ہوئی تھی, جو مخلوط مطلب جو ہے سوسائٹی کے ساتھ جینا انہیں نہیں آتا تھا, بلکہ شرم و حیا کے ساتھ اپنے احترام و تعظیم کے ساتھ باہر دور کھڑی ہوئی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی. ان کے والد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے, اس وجہ سے یہ مطلب جو ہے چل پھر کر اپنی مطلب جو ہے کام نہیں کر پاتے تھے. ان کا کوئی بھائی نہیں تھا, اس وجہ سے گھر کا کام مطلب جو ہے باہر کا انجام دینے کے لیے یہ خواتین ہی باہر نکل کھڑی ہوئی تھی. یہ جب باہر نکلی اور وہاں کھڑی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پانی پینے کے لیے, کیونکہ دور سے چل کے آئے تھے, وہ کنویں پر پہنچے. وہاں انہوں نے پانی پیا اور پھر وہاں دیکھا کہ دو خواتین بھی کھڑی ہوئی ہے. ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ آپ دور کھڑی ہوئی ہے, آپ مطلب جو ہے اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ چروائے ہٹ جائیں تو پھر مطلب جو ہے ہم پانی پلائیں گی. تو اس وقت اس اسلامی تہذیب کا ایک مطلب جو ہے وہاں پہ عزم نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, ان کے جانوروں کو لیا اور مطلب جو ہے کنویں پہ پہنچ گئے, اور وہاں انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کے حوالے کر دیا. اور جب وہ جانے لگی تو پھر مطلب کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر مطلب جو ہے وہاں بیٹھے رہے, اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ اے اللہ رب العالمین, میرے لیے جو بھی خیر موجود ہے میں اس وقت محتاج ہوں, اس لیے کہ وہاں ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا, نہ کوئی چھت تھی, نہ کوئی راہ تھی, نہ کوئی منزل تھی. وہ سر اٹھائے مطلب جو ہے اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دے, انہیں نہیں معلوم کہ ان کی منزل مقصود کہاں ہے. جب وہ وہاں پہ اپنے خیر کی امید لگائے ہوئے, اللہ پر بھروسہ اور توکل کیے ہوئے وہاں پہ پہنچے, تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے سائے میں. تو اس وقت انہیں مطلب جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں جو خواتین تھیں ان میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے, اور اس نے آ کر کہا کہ ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو جانوروں کو پانی پلایا ہے اللہ اس کا ابا جان آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. انہیں اپنی منزل نظر آئی, انہیں کچھ راہ نظر آئی, تو وہ وہاں پہ نکل کھڑے ہوئے. وہاں پہ پہنچے تو ایک بوڑھے شخص کے پاس ان کا مطلب جو ہے استقبال ہوا. اس بوڑھے شخص سے سوالات جواب بات کیے گئے, معلومات حاصل کی گئی, ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے. تو انہی باتوں کے دوران میں انہوں نے اپنی ساری داستان جو مصر میں پیش آئی تھی وہ بلا کم وکاس اس بوڑھے شخص کے درمیان مطلب جو ہے پیش کر دیا. اس بوڑھے شخص نے جو جواب دیا, قرآن مجید اس کا تذکرہ اس طرح مطلب جو ہے کرتا ہے کہ کچھ خوف نہ کرو, اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکل آئے ہو, یعنی اب تم بہت دور آ گئے ہو. ان کی حکومت یہاں نہیں ہے, ان کا ڈر اور خوف یہاں تمہیں نہیں ہونا چاہیے, اب تم یہاں پہ سکون کے ساتھ مطلب رہ سکتے ہو. یہ اطمینان دلانے کے بعد انہیں اپنے گھر میں رہنے کا سامان کیا گیا. آگے آیت نمبر 27 میں اس کا تذکرہ مزید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے, بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور ایمانت دار ہو. پھر کہا کہ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں, بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو, اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے, میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا, تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی, ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر میں کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو. اور کچھ قول و قرار مطلب کر رہے ہیں, اللہ ان پر نگہبان ہے. یعنی یہ تذکرہ ہے وہ مطلب جو ہے بات کا, جہاں مطلب خاتون نے موسیٰ علیہ السلام سے مطلب جو ہے تذکرہ کیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین اب ہمارے ابا جان آپ سے اجرت دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر اس کنویں پہ ہماری مدد کی ہے. تو وہ اجرت کا مطلب تذکرہ اس آیتوں میں کیا جاتا ہے. کہا گیا کہ وہاں اس شخص نے جو بوڑھا سا شخص تھا, تو وہاں ان سے ہم کلام ہونے کے نتیجے میں انہوں نے جہاں بیٹی نے کہا کہ انہیں نوکر رکھ لیجئے کیونکہ امانت دار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مضبوط مطلب جو ہے طاقتور بھی ہیں اور بزور بھی ہیں, اس وجہ سے ہماری یہ مدد کریں گے. مگر ان کے باپ نے اس شخص کو جان لیا تھا, تو انہوں نے جو کام کیا, کہا کہ میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے ایک شرط ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم میرے پاس 8 سال لگاتار رہو گے, یہاں سے تم کہیں
نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ جو وہ کام کرتے تھے ان کے تمام مویشیوں کا کام، وہ مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ شخص کاہن تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کے تمام کاموں کی مطلب جو ہے رکھوالی کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹا نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے شرط رکھی کہ میرے پاس تم 8 سال رہو یا پھر تم 10 سال رہو گے، تو اس پر مطلب جو ہے تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تم جانا چاہو تو تمہارے لیے کوئی مطلب جو ہے میری طرف سے زیادتی نہیں ہوگی، اور نہ ہی مطلب جو ہے تمہاری پکڑ اور تم پر زیادتی کی جائے گی۔ اور اس طرح یہ قرار مطلب جو ہے آپس میں ان کا مطلب جو ہے وعدہ ہوا، اور اس طرح آپ ان کی بیٹی صفورہ کا نام لیا جاتا ہے کہ جس کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکمل کر دیا گیا، اور وہاں وہ اپنی اجوازی زندگی کی شروعات کی۔ ان واقعات کے ساتھ جہاں مختلف واقعات مطلب ایک دوسرے سے غلط ملت ہوتے ہیں، وہاں مطلب یہ تذکرہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کا تذکرہ کیا گیا بوڑھا سا شخص، اور جس مطلب جو ہے خاتون کا باپ تھا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا نام شعیب تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے شعیب علیہ السلام کے نام سے مطلب جانتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ جلیل القدر مطلب جو ہے انبیاء میں سے ایک نبی ہے جن کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ مگر مطلب جو ہے دونوں کی مختلف مطلب جو ہے روایات کو سامنے رکھنے کے بعد جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو مطلب جو ہے فاصلہ ہے وہ بہت دور مطلب جو ہے ملتا ہے، اسی وجہ سے مختلف لوگوں نے جو روایات پیش کی ہیں کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے شعیب علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ یہ وہ شخص تھے جو بوڑھے ضرور تھے، یہ ایک کاہن تھے جو مطلب جو ہے عیسائی بنی اسرائیل میں سے ایک کاہن شخص تھے، اور انہوں نے فرعون سے وہاں پر مطلب جو ہے اس کے ظلم و زبردستی کی بنا پر، زیادتی کی بنا پر انہوں نے آواز وہاں پہ اٹھائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ وہیں پہ رہتے تھے، مگر ہوا یہ ہے کہ ظلم و زبردستی اور زیادتی کی بنا پر مظالم مطلب جو ہے توڑے گئے فرعون کے ذریعے سے، اور انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اسی کے نتیجے میں وہ مدین تشریف لے آئے اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے بہت ہی نیک طبیعت انسان تھے اور نیکی کو پسند کرتے تھے اور اسلام سے سرفراز تھے، اور اسی وجہ سے ایمانی کیفیت ان کے اندر موجود تھی۔ کہیں مطلب جو ہے برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تو اپنی زبان سے ضرور روکنے کی کوشش کرتے، تبلیغ حق کے کام کیا کرتے تھے، حق کا کلمہ بلند کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی بڑی بہترین کی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام بھی شعیب تھا۔ اس وجہ سے لوگ کچھ غلط فہمی کا شکار اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا مطلب جو ہے جو واسطہ جوڑا جاتا ہے وہ شعیب علیہ السلام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ باقی معلومات ہمیں مطلب جو ہے انہی کتابوں وغیرہ سے ملتی ہیں، واللہ عالم بالصواب کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح ہے، ہم روایات کے بدولت ہمارے پاس اور کوئی معلومات نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ زندگی کی شروعات کی، اجوازی زندگی کو برتتے ہوئے انہوں نے مطلب جو ہے پورے 10 سال مکمل کر لیے، اور ان 10 سالوں کے درمیان میں انہوں نے بڑی مطلب جو ہے محنت کے ساتھ اس شخص یعنی شعیب جو تھے ان کے سسر، ان کے مطلب جو ہے جو کام جو تھے ان کو بحسن کو بھی انہوں نے انجام دیا، ان کی مدد کرتے رہے اور زندگی کی گزر بسر وہاں پہ چلتی رہی۔ 10 سال مکمل ہو گئے تو واپس ان سے مطلب جو ہے جو وعدہ تھا وہ وعدہ ختم ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں رحلت کا وقت آیا، یعنی وہاں سے واپسی کا وقت آیا، تو آپ مطلب جو ہے وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکل کر آپ مطلب جو ہے مصر کی طرف اپنے اہل عیال کو لے کر وہاں پہ رواں ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جب وہ مصر کی طرف مطلب جو ہے اپنی منزل مقصود، کیونکہ وہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل کا ان کا اپنا قبیلہ، ان کی اپنی مطلب جو ہے اولاد اور ان کے اپنے تمام رشتہ دار وہ بنی اسرائیل مصر میں مطلب موجود تھے، تو ان کے آل کی طرف لوٹتے ہوئے گھبراہٹ کا ضرور شکار تھے کہ میں مطلب جو ہے قتل کر کے وہاں پہ مجھ سے واپس آیا ہوں، کہیں میری مطلب جو ہے پھر سے پکڑ ہوگی اور مجھ سے معاملہ کیا جائے گا۔ یہ سوچیں تھی، یہ پریشانی تھی جو ان کے دل اور دماغ کو مطلب گھیرے ہوئے تھی۔ ایسے ہی حالات میں وہ وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لیے ہوئے مصر کی طرف رواں ہو گئے۔ تو مصر سے جب مطلب جو ہے وہاں پہ نکلے تو اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، آئیے اس کو بھی مطلب جو ہے قرآنی آیات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں مطلب جو ہے کہا گیا کہ جب یہ وہاں سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام پوری مدت مطلب کر چکے تھے، یہ اس کا تذکرہ سورہ
قصص آیت نمبر 29 سے 35 تک کی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی وادی میں ایک آگ نظر آئی، یعنی وہاں وہ چل رہے تھے تو چلتے ہوئے گھنے جنگل میں پہنچے جہاں طور کی وادیوں سے گزرتے ہوئے وہ مصر کی وادی کی طرف رواں تھے۔ تو ایسے دور میں رات کا وقت تھا، تو وہاں مطلب جو ہے ان کے پاس مطلب جو ہے ٹھنڈی کا وقت تھا، رات مطلب جو ہے کوہر والی تھی اور ہر طرف مطلب اندھیرا بھی تھا، اور پھر مطلب جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے راستے میں مطلب جو ہے ان کے لیے سفر مطلب جو ہے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے سفر بسوں کے ذریعے سے، رکشوں کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے نہیں بلکہ گھوڑوں کے ذریعے سے مطلب جو ہے یا پیدل چل کر مطلب کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ مطلب جب چل رہے تھے تو وہاں انہیں مطلب جو ہے طور کی وادی میں وہاں ان کو ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگی اور مطلب جو ہے اندھیرا سا محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں پہ روک دیا اور وہاں کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آ رہی ہے، اس آگ کو میں لے آؤں تاکہ ہمارے لیے آسانی کا سامان ہو۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں آتا ہے کہ ایک آگ سی نظر آئی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی مطلب جو ہے اٹھا لاؤں، اس سے تمہیں تاپ سکوں۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے پر ایک درخت سے پکار آئی، یعنی یہ آگ کو دیکھے اور اس آگ کے ذریعے سے وہاں پہ اپنے آپ کو گرم کرنے والا سامان مطلب جو ہے تاپنے کی جہاں پہ بات آئی کہ وہاں پہ اس ٹھنڈ والی مطلب جو ہے رات میں اپنے آپ کو گرم کرنے کا سامان کیا جائے، یا پھر وہاں سے مطلب جو ہے معلومات کیے جائیں کہ کس طرف راستہ جاتا ہے۔ یہ معلومات کی غرض سے وہ اس مطلب جو ہے آگ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ خطہ تھا جہاں جسے مبارک خطے کے نام سے یاد کیا گیا، کہا گیا کہ وہ مبارک جگہ تھی جہاں ایک درخت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس درخت سے اس موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، ندا دی گئی اور پکارا گیا۔ کیا پکارا گیا؟ اس کا تذکرہ آگے اس آیت میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، سارے جہاں کا مالک ہوں، اور حکم دیا گیا پھینک اپنی لاٹھی، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنے ہاتھ گرہبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون ان کے درباریوں کے پاس پیش کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، یہ تذکرہ ہے جہاں پہ مطلب جو ہے ان کو جو مبارک مطلب اس خطے میں جو موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اس درخت سے اللہ رب العالمین کی آواز آئی تھی۔ اس آواز کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ میں تیرا رب ہوں، سارے جہاں کا مالک ہوں، جو تمہیں پکار رہا ہوں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دو قسم کے مطلب جو ہے معجزات عطا کیے گئے، انہیں نبی کی حیثیت سے چوز کر لیا گیا، انہیں مبعوث کیا گیا، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ باقاعدہ طور پر دو مطلب جو ہے معجزات عطا کیے گئے۔ پہلا معجزہ انہیں جو دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی لے کر مطلب جو ہے گھوما کرتے تھے، اس لاٹھی کی بدولت وہ مطلب جو ہے اپنے مختلف کام کیا کرتے، درختوں سے پتے توڑنا ہو، درختوں سے پھل توڑنا ہو، یا کوئی اور کام کرنا ہو، اس عصا کے ذریعے سے کام کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں مدد لیا کرتا ہوں۔ جو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تمہارے جو ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے اسے ذرا زمین پر پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر انہوں نے جیسے ہی پھینکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اپنی لاٹھی ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس سانپ کی بدولت وہ ڈر گئے اور ڈر کر وہ بھاگنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آواز دی کہ اے موسیٰ رک جا، پلٹ آ، خوف نہ کر، میں اللہ رب العالمین ہوں، تو مطلب جو ہے اس لاٹھی کو پکڑ لے، یہ پھر سے تمہاری وہ لاٹھی بن جائے گی۔ اور اس طرح مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے پہلا مطلب جو ہے انہیں معجزے کے ذریعے سے انہیں نشانی عطا کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا بھی مطلب جو ہے انہیں نشانی عطا فرمائی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ
ان کا جو ہاتھ تھا، کہا کہ تمہارا یہ جو ہاتھ ہے اس کو بغل میں ڈال لے اور اسے باہر نکال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کام کیا، جیسے ہی بغل میں ڈالے اور اسے باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ مطلب جو ہے چمکتا ہوا نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دو نشانیاں انہیں مطلب جو ہے عطا فرمائی اور کہا کہ اس خوف کے ساتھ تو بچنے کے لیے اپنے ہاتھ بھیج لے۔ سامعین کرام، یہ دو مطلب جو ہے معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ مطلب بغل میں ڈال کر باہر نکالنا، یہ دو معجزے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ یہ دو معجزے کیوں عطا کیے گئے، اس کا تذکرہ مطلب جو ہے کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو جو معلومات ہوتی ہیں کہ وہ جس قوم کی طرف بھیجے جا رہے تھے، جس حکمران کی طرف بھیجے جا رہے تھے، وہ جبار قسم کے تھے۔ وہاں مطلب جو ہے ان کا زور نہیں تھا، یہ پہلے ہی سے بنی اسرائیل مانے گئے تھے، اسی وجہ سے یہ مظلومین میں مطلب جو ہے شمار ہوتے تھے۔ ان پر جبر کیا جاتا تھا، ان پر زیادتی کی جاتی تھی، انہیں مختلف طریقوں سے ان پر مطلب جو ہے روک تھام کی جاتی تھی اور انہیں مطلب استعمال کیا جاتا تھا ایسے مطلب جو ہے کمزور قوم سے کہ ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہاں مطلب بھیجتے ہوئے ان کے پاس کوئی سالڈ ایسی کوئی چیز اور ایسا کوئی معجزہ ہونا چاہیے کہ جس کے بل بوتے پر وہ اس مطلب جبار حکمران کو پکار سکے، اس کی للکار پر مطلب جو ہے پکار سکیں اور انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھا سکیں جس کی بدولت وہ ان کو مان لے کہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہے، وہ مان لے کہ اللہ کے برگزیدہ ہے، وہ مان لے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبری کی حیثیت سے میرے پاس وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں معجزے عطا کیے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ تذکرہ کیا، اے اللہ رب العالمین، مجھے تو ایسے مطلب جو ہے ظالم و جبار مطلب جو ہے حکمران کی طرف مجھے تو جہاں بھیج رہا ہے وہاں پر مطلب جو ہے میرا زور نہیں ہے، میں کمزور سا آدمی ہوں، خود میں غلطی کر کے آیا ہوں، اس غلطی کی بدولت وہ مجھے پکڑے گا، مجھے ظلم سے مطلب جو ہے وہاں پہ روک تھام کرے گا اور اسی کے نتیجے میں میری قوم پر بھی مطلب جو ہے ظلم زیادتیاں کرنے لگے گا، میں ڈر لگتا ہے۔ اس وقت انہیں تیسری چیز جو عطا کی گئی وہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، آیت نمبر 32 میں مطلب جو ہے تذکرہ ہے، جس میں کہا گیا اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بھیج لے۔ جب انسان مطلب جو ہے ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے دو طرح کی مطلب جو ہے کیفیات وہ کرتا ہوا عام طور پر فطرتاً نظر آتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب ڈر ہو جائے تو ہاتھوں کو اس طرح بھیج کر مطلب جو ہے ہاتھوں کو اس طرح مسلتے ہوئے مطلب جو ہے اپنے ڈر اور خوف کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یا نہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بغل میں مطلب جو ہے اسے ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں کو مطلب جو ہے زور سے اس طرح بھیجتا ہے تاکہ مطلب جو ہے وہ جو ڈر اور خوف ہے اس کو مطلب جو ہے قابو میں کر سکے۔ یہ فطرتاً انسان کو اللہ رب العالمین نے عطا کردہ مطلب جو ہے فطرت ہے۔ اسی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو مطلب حکم دیا کہ تمہیں مطلب ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے ہم تیسری مطلب جو ہے راہ ہموار کر رہے ہیں کہ جب بھی تم وہاں پہ جاؤ اور ظالم و جبار حکمران کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جب تم اللہ کی آواز کی پکار لگاؤ اور تمہیں ڈر سا محسوس ہونے لگے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اس طرح دونوں ہاتھوں میں ڈال کر اس کو زور سے بھیجو، اس کو زور سے مطلب مسلو تاکہ مطلب جو ہے تمہارے اس خوف سے بچنے کے لیے یہ بھیجنا تمہارے ایمان کی مطلب جو ہے کیفیت کو بڑھا لے گا، تمہارے دل کے اندر اطمینان مطلب ڈال دے گا اور تمہیں قوت مطلب جو ہے ملے گی اور تمہیں سکون میسر آئے گا اور تم بڑے مطلب جو ہے سکون کے ساتھ فرعون کے ہر مطلب کلام کا صحیح طریقے سے جواب دے سکو گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور یہ روشن نشانیاں لیے ہوئے وہ مطلب جو ہے آگے نکلے۔ آگے مطلب آیت میں کہا گیا کہ تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ بڑے مطلب جو ہے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میں تو اس کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ مطلب جو ہے زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے مطلب جو ہے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی مطلب جو ہے ستوت مطلب بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے
پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ یعنی یہ وہ تفصیلات ہیں جہاں قرآن مجید ہمیں مطلب دیتا ہے۔ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح کہ میں بتائی آپ کو کہ وہ ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے کہ کہیں پھر وہاں پہ پکڑ ہوگی، اور دوسری مطلب جو ہے انہوں نے اپنی جو کمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری زبان اتنی زوراور نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنیت تھی۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مطلب جو ہے نرم مزاج تھے، بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ مطلب جو ہے زور و شور کے ساتھ مطلب جو ہے اپنی بات کو منوانا ان کی کیفیات میں سے نہیں تھا، نرم مزاجی آپ کا شیبہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی کمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک جبار مطلب بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہوں، جہاں میری زبان کی لکنیت بھی ہے، جہاں میری نرماہٹ بھی ہے، جو مجھے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شاید میں اپنا حق ادا نہ کر سکوں، تو میرے لیے ایک مدد فرما۔ اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کا تذکرہ کیا، کہا کہ میرے بڑے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ آیا، کہا کہ میرے بھائی بڑے زوراور ہیں، وہ مطلب جو ہے طاقتور بھی ہیں، وہ بات کو مطلب جو ہے بلیغ مطلب جو ہے مبلغ کی حیثیت سے پیش کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہے، تو پروردگار مجھے میرا ساجی مطلب جو ہے عطا فرما دے، مجھے ایک ساتھی میسر کر دے، تاکہ اس کی بدولت میں صحیح معنوں میں اپنی بات اپنے حق کے ساتھ اور بڑی مطلب جو ہے مضبوطی کے ساتھ میں پیش کر سکوں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے بھائی کی طرف سے مضبوطی عطا فرمائی، کہا کہ جاؤ میں تمہیں تمہارا بھائی مطلب عطا کرتا ہوں، تم دونوں مل کر فرعون کے پاس جانا، اور وہاں تمہارے لیے ایسے ستوت تمہارے لیے بخشے جائیں گے، اور تمہیں ایسی نشانیاں تمہیں ہم دے کے معجزے بھیج رہے ہیں کہ اس کی بدولت تم ہی مطلب جو ہے کاربند رہو گے، تم ہی مطلب غالب آؤ گے، اور تمہارے پیروکار ہی مطلب جو ہے ساری اس دنیا میں غالب آئیں گے۔ تو اس وقت انہیں کہا گیا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں مضبوطی عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے راہ ہموار کرے گا، اور تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ تم ان تمام نشانیوں کے ساتھ وہاں جاؤ اور اللہ کا پیغام وہاں ان تک پہنچاؤ، کیونکہ وہ جبار ہے، سرکشی پر ابھر آیا ہے، اور مختلف مطلب جو ہے ظلم و زیادتی کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر مظالم ڈھو رہا ہے۔ جاؤ تم ان کی بخشش کا سامان کرو اور ان کے چھٹکارے کا سامان کرو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے عطا کر کے، تیسرا ان کی بھائی کی ساتھ کا مطلب جو ہے قوت عطا کر کے، نمبر 4 مطلب جو ہے بھیجنے والی وہ کیفیت عطا کر کے کہا کہ یہ 4 چیزیں تمہارے لیے عطا کر دی گئی ہیں، اسی کی بدولت تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، اس کے لیے تمہارے لیے راہ ہموار ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں تمہارا غلبہ تمہارے لیے آسانی کے ساتھ مطلب جو ہے غلبہ عطا کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ تمام مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہاں بھیج دیا گیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور مصر میں ان کے بھائی سے ملاقات کی، وہاں بھائی کو تفصیلات بتائی گئی، دونوں مطلب جو ہے پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے، اور اسی مطلب جو ہے پیغمبری کی حیثیت سے وہ مطلب جو ہے نکل کر آپ پہنچے فرعون کے پاس۔ جب فرعون کے پاس پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے مطلب جو ہے دیکھا کہ یہ دونوں بھائی میرے سامنے آئے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 10 سال کا وقفہ گزر گیا، اس 10 سالوں کے درمیان میں پھر سے وہی موسیٰ جو میری مطلب جو ہے محل میں پرورش پایا تھا، اسی محل میں مطلب جو ہے میرے مطلب زیر سایہ رہا، اور یہاں سے ہی قتل کر کے یہاں سے بھاگ نکلا، تو یہی مطلب اس کے ساتھ اس نے مطلب جو ہے ان دونوں بھائیوں کو اپنے دربار میں دیکھا۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو دربار میں پہنچ کر انہوں نے بلا کسی مطلب جو ہے تردد کے وہاں پہ دعوت حق کا اعلان کر دیا، اور فرعون کو دعوت حق کی طرف مطلب بلایا۔ تو کہا جاتا ہے کہ فرعون نے سورہ مومنون آیت نمبر 47 میں اس کا تذکرہ ہے، فرعون نے کہا کہ ہم ایسے ہی مطلب جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی وہ بھی جن کو ہماری قوم مطلب جو ہے بندی بنائی ہوئی ہے، یعنی فرعون نے ان دونوں کو دیکھ کر مطلب جو ہے جب حق کا کلمہ مطلب جو ہے بلند کرتے ہوئے اسے حقانیت کی طرف بلایا گیا، تو اس نے پکار کے کہا کہ ایسے مطلب جو ہے 2 شخص جو اٹھ کر مطلب جو ہے آ گئے ہیں، اور وہ بھی اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو میری اپنی مطلب جو ہے بندی ہے، یعنی میرے اپنے کنٹرول میں ہے، جو میری اپنی زیادتیوں کے زیر سایہ ہے، ویسے مطلب جو ہے قوم کے 2 شخص آئیں اور مجھے میری آقائی سے مطلب جو ہے چھٹکارا دلانے کی اور میری آقائی سے مطلب جو ہے وہ تمام اختیارات چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ اسی کا تذکرہ پھر آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا، سورہ شورى آیت نمبر 18 میں تذکرہ کیا گیا، فرعون نے کہا
کہا کہ کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ نہیں بنایا تھا اور تمہیں پالا نہیں تھا؟ تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے. یعنی وہ اپنی مطلب جو ہے محبت کا تذکرہ بھی اس نے اس طرح کر دیا کہ تم ہمارے زیر سایہ رہے, تم میری سرپرستی میں رہے, میرے محل میں مطلب تم نے پرورش پائی, مگر پھر بھی تم نے مطلب جو ہے جو کام کیا اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور مخالف مطلب جو ہے مذہب کی مطلب جو ہے اعلان کرتے ہوئے اس کی طرف بلاوے کے ساتھ میرے طرف آئے ہو. اس وقت سورہ شورا آیت نمبر 22 میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کا برجستہ جواب اس طرح دیا. کہا موسیٰ نے جواب دیا, یہ تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مطلب یہ کام کیا, اس لیے میں تیرے دربار میں پہنچا, یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میری پرورش کی ہے, تو نے میری نگہداشت کی تھی ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. مگر ہوا یہ ہے کہ میں تیرے پاس اس لیے پہنچا ہوں کہ ظلم زبردستی کی بنا پر مجھے پانی میں ڈالا جانا اور تیرے دربار میں پہنچنا, اور پھر یہ ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں بنی اسرائیل کی غلامی مطلب جو ہے جو اختیار ہوئی ہے اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے میں تیرے پاس مطلب جو ہے درخواست لیے ہوئے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے, اسی میں مطلب جو ہے بہتری ہے, اسی میں راہ نجات ہے. سامعین کرام, اس وقت بہن کے بھائی ہارون کے ساتھ وہ دربار میں پہنچ کر یہ آواز لگاتے ہیں اور مطلب پکارتے ہیں کہ یہ تو مطلب جو ہے یہ کام چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. اس کی مزید تفصیلات کے لیے سورہ قصص آیت نمبر 25 سے 36 کی آیت 36 سے 38 تک کی آیات سورہ قصص میں اللہ رب العالمین اس کی تفصیلات کچھ یوں بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فرعون نے کہا, اے اہل دربار, میں نے اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا. حامان, ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں اس موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو ایک جھوٹا مطلب جو ہے اس شخص کو سمجھتا ہوں. یعنی قرآن مجید اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ فرعون نے باقاعدہ طور پر ان کے اس مطلب جو ہے بلاوے کو اس نے رد کر دیا. کہا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, میں کسی بلاوے کو نہیں مانتا, میں کسی حقیقت کو نہیں مانتا, کیونکہ میں ہی مطلب جو ہے بادشاہ ہوں, میں ہی مطلب آقا ہوں اور میں ہی مطلب جو ہے ساری دنیا کو چلاتا ہوں. اپنے غرور کے ذم میں اس نے اپنے وزیر کو پکارا اور وزیر کا نام حامان کہا جاتا ہے. حامان کے لیے کہا کہ اے حامان, ذرا پکی اینٹوں سے ایک بڑی سی عمارت بنا لینا, ایک بلند بالا عمارت بنا لینا, تاکہ میں چڑھوں اور دیکھوں کہ اس کا خدا مطلب جو ہے کہاں ہے, میں اسے جھانک کے دیکھوں. یعنی اس طرح مطلب جو ہے تذلیل والا لہجہ استعمال کیا گیا, مذاق اڑایا گیا اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی. مزید تفصیلات کے لیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 36 کی آیات میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت فرمائی اور غفور الرحیم ہے. موسیٰ نے عہد کیا کہ ایک منٹ 25 میں سورہ قصص سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار, میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون جو میرا اپنا بھائی ہے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, شاید کہ خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کر سکیں, تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگہبان ہے. یعنی یہ وہی تذکرہ ہے جس کے تکرار کے ساتھ جہاں پہ مطلب جو ہے سورہ قصص کی بات آئی, وہیں پہ مسلسل مطلب تکرار کے ساتھ یہ بات آئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو مطلب جو ہے عطا کیا اور انہوں نے اپنی آواز بلند کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کے دربار میں اس طرح ان کی تذلیل کی گئی. ان کی آواز پر انہوں نے مذاق اڑایا اور حامان کے ذریعے سے بلند مطلب بالا عمارت بنانے کا تذکرہ کیا گیا.
سامعین کرام، یہ وہ قصے ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جباریت کیا ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، غرور کیا ہوتا ہے۔ جب انسان پر یہ تمام چیزیں چھا جاتی ہیں تو اس کے دل میں نہ دماغ میں نہ اس کی سوچوں میں نہ اسلام پیوست ہو سکتا ہے، نہ اسلام کسی کوئی گرہ کو وہ کھول سکتا ہے، نہ اللہ کے آگے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ اس کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ فرعون اس وقت کی وہ زیادتی کرنے والی وہ بادشاہیت تھی جو بنی اسرائیل پر مسلط اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، آپس کا اتحاد ختم کر لیا تھا، اور وہ اللہ کے پیغام کو بھول گئے تھے، اپنے مقصد عظیم سے عاری ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنا سب کام جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ سارا کا سارا دنیا کو سمیٹنے میں لگا لیا تھا۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات وارد ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قوم بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان پر ایک جبار حکمران مسلط کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر ایک جبار قسم کا حکمران مسلط کر دیا گیا، جو نہ اسلام کو قبول کرتا تھا، نہ اس کی تعلیمات کو قبول کرتا تھا، ان کی طرف بھیجے جانے والے کسی نبی کو قبول کرتا تھا، اور نہ ہی باتوں کو تسلیم کرتا تھا، بلکہ جباریت کے ساتھ، اس نے ظلم کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ خود اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ معصوم بچوں کے ساتھ تیل میں ڈال کر، کڑھائی میں ڈال کر بچوں کو بھون ڈالا جاتا، کہیں لوگوں کا قتل عام کیا کرتا تھا، کہیں ظلم و زبردستی کی بنا پر کسی کو قتل عام کرنا ہو، یا کسی سے چھیننا ہو، یا کسی سے زبردستی کرنا ہو، وہ عام سا تصور تھا جو اس بادشاہیت کے ساتھ وہ منظر عام پر آیا تھا۔ سامعین کرام، ان تفصیلات کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ پھر کل والی کلاس میں ہم اپنی مزید تفصیلات کے ساتھ فرعون کے دربار میں اور کیا ہوا اور کس طرح انہوں نے وہاں پہ اپنا کلمے کو بلند کیا، اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر کیا حالات پیش آئے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنوں میں ان واقعات کے ذریعے سے ایمانی کیفیت کو بڑھانے میں مدد عطا فرمائے، ہمارے اندر قوت عطا فرمائے، ایمانی کیفیت کو جلا بخشے، اور ہمیں وہ مومنانہ صفات عطا کرے جو ایمان کے بلبوتے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں طوفانوں کو للکار سکتے ہیں، جہاں ایمان کے بلبوتے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہر آنے والی آفت کو دور کر سکتے ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں، اللہ کی فضیلت عطا ہونے والی شخصیت بن سکتے ہیں، اور جنت النعیم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی تمام صفات کے ساتھ منظر عام پر لے آئے، اپنے بہترین کام دین کا ہم سے لے لے، اور ہمیں اس حال میں موت دے دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔